یہ تھے جی استاد اخلاق خان آف راولپنڈی، بیسیکلی ملک اخلاق خان، استاد ملک اخلاق خان آف راولپنڈی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کبوتر پروری میں ایسے کم افراد ہیں جو اتنی تعلیم رکھتے ہیں۔ بیسیکلی یہ سائنٹسٹ آدمی ہیں اور نوجوان کبوتر پرور ہیں، اس شوق سے بڑا ان کو لگاؤ ہے۔ ماشاءاللہ ان کے میں نے کبوتر بھی وزٹ کیا ہے، بہت اچھے پرندے ہیں ان کے پاس، اور یہ چیمپئن راولپنڈی بھی ہیں، بہت اچھے انسان ہیں اور بہت اچھے کبوتر پرور ہیں۔ اور ہمارے شوق میں ان جیسے افراد جب شامل ہوں گے تو یقینی طور پر یہ شوق ترقی کرے گا اور لوگ دیکھیں گے کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ بھی اس شوق میں شامل ہو رہے ہیں۔ ہاں جی استاد جی، ایک سوال آپ سے اور، کبوتر پروری میں آپ کی جو باتیں ہیں وہ صنعت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آج کل کے دور میں آپ کی اسیسمنٹ کے مطابق سب سے بیسٹ کبوتر کون سا ہے، کون سی بریڈ کا ہے؟ نہیں، یہ کہنا چاہتی ہے کسی کبوتر کو یہ لیول دے دینا کہ یہ سب سے اچھا ہے، یہ غلط بات ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ کسی کے پاس کیسا بھی کبوتر ہے، وہ تو شام کا رہنا اس کے پاس کسی شہر میں، اس کے لیے وہ سب سے اچھا ہے۔ ڈیمانڈ آپ کی سٹی کے مطابق جو وہاں کام کرتے ہیں وہ کبوتر آپ کے لیے ٹھیک ہے، لیکن یہ انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ٹیڈی کبوتر دنیا میں سب سے اچھے مانے جاتے ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ آپ نے کہہ بھی دیا ہے، لیکن میجورٹی اگر دیکھا جائے، اگر تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میں بطور میڈیا پرسن پورے پنجاب کے کبوتر پروروں کا وزٹ کیا ہے۔ میں نے پنجاب لیول پر جو کمپٹیشن اڑے ہیں کار کے اور بہت سارے، میں نے زیادہ تر کبوتر جو شام کو بیٹھتے دیکھے ہیں 11 میں سے ایک کبوتر زیادہ تر کالی دم والے اور کالی اور سفید دم والے، سلائیوں والے، سلارے وغیرہ، یہی کبوتر دیکھے۔ دیکھیں اس کی وجہ ہے نا، ایک ٹیڈی کبوتر اتنے زیادہ ہیں، اگر ایک چھت پہ اگر 50 کبوتر ہیں تو اس میں کم سے کم 25-30 تو ٹیڈی ہوتے ہیں، تو ان کی تعداد بھی ہر چھت پہ اسی حساب سے ہے، تعداد کے مطابق ہی کبوتروں میں آ گیا نا۔ اگر میرے پاس 5 ٹیڈی ہے تو میرے پاس 50 دوسری نسلوں کے کبوتروں 7-11 کبوتر تو میں ٹیڈی نہیں ڈال سکتا، باقی 6 تو مجھے دوسرے ڈالنے پڑیں گے نا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس کبوتر کون کون سے۔ ٹیڈی سے آتا تو ظاہر ٹیڈی آگے آئیں گے، لیکن اس میں انکار نہیں ہے کہ ٹیڈی پرواز میں بہت الگ کبوتر ہیں۔ ٹیڈی، کسوری، سیالکوٹی بھی اپنی کوالٹی میں پورے ہوں تو وہ بھی بہت اچھے کبوتر ہیں۔ دیکھیں میں جس چھت پہ بھی گیا ہوں، آپ کی چھت پہ، یہ اخلاق ملک اخلاق صاحب کی چھت پہ بھی ہوں، ان کی پاس بھی ٹیڈی زیادہ تعداد میں، جی جی، اور 26-27 سال سے تو لیکن اگر دیکھا جائے جس چھت کے پاس یہ ٹیڈی نہیں ہے اس کا شوق ہی نہیں ہے۔ نہیں، اس طرح کہنا بھی غلط ہے۔ جن لوگوں کے پاس ٹیڈی نہیں ہے ان کے بھی کبوتر اچھے ہوتے ہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کبوتروں کو مینج کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی نسل کو آپ اپنے فیدر کے مطابق کر لیتے ہیں، ان کو مینیجبل کر لیتے ہیں تو وہ اڑے گی انشاءاللہ۔ کبوتر میں چاہے کسی کلر میں بھی ہو، کسی نسل میں بھی ہو، کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ ان نوجوان شوقین حضرات کو آج اپنے اس تجربات سے، اپنی اس نالج سے ضرور بتائیں کہ کیا کوالٹی ہونی چاہیے اچھے کبوتر میں۔ یہ تو بہت بڑا سوال کر دیا آپ نے، اس سوال کا مکمل جواب دینا تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ کبوتر تو بہت بڑی کتاب ہے، پوری کتاب پڑھ کے تو نہیں سنائی دیتی، چند موٹی موٹی باتیں کر دیتا ہوں۔ کبوتر ویٹر نہیں ہونا چاہیے، کبوتر خشک نہیں ہونا چاہیے، کبوتر موٹے ڈنڈوں کے، اس کے پروں میں ڈنڈے موٹے نہیں ہونے چاہیے، پتے بارے نہیں ہونے چاہیے، کبوتر پروں سے بھرا ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں بھی آ جائیں نا، اگر وہ بلڈ میں اچھا نہیں ہے وہ تبھی کام نہیں چلتا، بلڈ میں کبوتر کا اچھا ہونا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں اتنے آپ نے پوائنٹ بتا دی ہیں، جو نوجوان شوقین حضرات جو کبوتر پرور آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا اپنا شوق چینل دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ جتنے پوائنٹ آپ نے بتائے ہیں یہ کسی بھی نسل میں ہوں، کسی بھی کلر میں ہوں، کسی بھی کبوتر میں ہوں، تو یہ چیزیں، یہ پوائنٹ کمپلیٹ ہے۔ دوسری بات، لیکن ایک اس میں یہ بات بھی ہے نا، ان پوائنٹوں میں آگے 1000 پوائنٹ ہے، اس لیے
میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کبوتر کو باقاعدہ طور پہ سیکھنا پڑے گا کبوتر کو خوبیاں کیا ہے خامیاں کیا ہے کس حالت میں کبوتر بہتر کیا جاتا ہے کس حالت میں اسے غلط تصور کیا جاتا ہے کہ وہ فالٹر مانا جاتا ہے یہ چیزیں سمجھے بنا آپ اچھی کبوتر بازی نہیں کر سکتے نہ اچھے اڑا سکتے ہیں نہ اچھے جوڑے بنا سکتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے اس میں پورا پلہ ہے کبوتر کا اس میں ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بحث کر سکتے ہیں تو وہ ساری باتیں چند لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی اس کے لیے باقاعدہ اچھے استادوں کا انتخاب کرے ان کو اللہ کے لیے ان سے نوازا ہوا ہے ان کی خدمت کرے ان سے سیکھیں کیونکہ استاد بھی بات کی طرح ہوتا ہے ان سے سیکھیں یہ ایک لمبا پروسیجر ہے تو مہینے میں سال میں یہ سیکھا نہیں جا سکتا مسلسل جدوجہد کر کے یہ پتہ چلتا ہے کیونکہ فیلنگ جب آنی شروع ہوتی ہے کبوتر بازی آپ کو آتی ہے تو فیلنگ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی وہ کہتے ہیں نا کسی کو 100 کتابیں پڑھا دیں کہ تیراکی کیسے ہوتی ہے وہ سوئمر نہیں بنتا جب تک وہ پانی میں نہیں جاتا اس طرح بتاتے رہے پوائنٹ سارے یہی یوٹیوب پہ فیس بک سے اکثر لوگ یہی باتیں کرتے ہیں لیکن ان کو جو جج کرنے کی جو آبزرو کرنا ہے وہ ہر بندے کا اپنا فیلنگ ہونی چاہیے وہ فیلنگ جو ہے نا آنکھ کے متعلق بتائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں آنکھ میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے کبوتر کی دیکھیں یہ سوال بھی کوئی اتنا اسپیشل نہیں ہے کیونکہ ہر کبوتر کی آنکھ کی ڈیفینیشن علیحدہ ہے سیالکوٹ میں علیحدہ ہے قصور میں علیحدہ ہے ٹینڈیوں میں 50 آنکھیں ہیں آپ کی اسسمنٹ کے مطابق سب سے بیسٹ آنکھ کون سی بیسٹ آنکھ جو اپنی کوالٹی میں پوری ہے وہ بہترین ہے اس کی آنکھ کی بناوٹ کے حوالے سے بتائیں بناوٹ اس کی کوالٹی کے متعلق بتائیں کتنے سائز کی ہونی چاہیے اس میں کیا ہونا چاہیے کون سا رنگ ہونا چاہیے یہ تو پھر بھی کچھ آپ کو اس کی تھوڑی سی physical کے بارے میں جواب دیا اس میں یہ ہے نا آنکھ کا پرپز کیا ہے آنکھ دیکھنے کے لیے کبوتر کی آنکھ اتنی اچھی ہو کہ جب وہ کبوتر ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے اس کے جسم میں خون کی کمی ہوگی اس کے بعد جب کبوتر کا بلڈ تھک ہو جاتا ہے کبوتر کا جو تھوڑی سی اس کی اگر آپ کو اس کی جو سائنس ہے کس طرح سے کام کرتی ہے آنکھ کبوتر کے اور انسان کی میں تھوڑا سا فرق بتا دیتا ہوں شاید تھوڑا 1-2 منٹ لگ جائیں کبوتر کا جو بلڈ کا جو ہے نا جو برین کو بلڈ چاہیے ہوتا ہے ہمارے جسم میں جس طرح انسان ہے تو انسان کے جسم کی 60% توانائی صرف دماغ ہمارا جو نیورو ٹرانسمیشن کا سسٹم ہوتا ہے جو دماغ کا فنکشن ہے وہ استعمال کرتا ہے 40% توانائی جو ہوتی ہے ہماری ساری باڈی ہم روزمرہ کے کام جو مزدوری کریں کچھ کریں ایکسرسائز کرتے ہیں اس میں کنزیوم ہوتی ہے لیکن صرف آپ اندازہ لگائیں کہ برین کو کتنی انرجی چاہیے برین کو جو انرجی جاتی ہے گلوکوز جاتا ہے جسم میں ہم آکسیجن جاتی ہے اس کے ساتھ مل کے برین بلڈ کے تھرو برین میں انرجی جائے گی تو کبوتر کا جو پروپورشنیٹلی تناسب کے لحاظ سے کبوتر کا دل اور دماغ کا ڈسٹینس زیادہ ہے انسان کا دل قریب ہے دماغ سے اگر جسم میں دیکھا جائے کبوتر کا اس میں ڈسٹینس زیادہ ہے کبوتر وارم بلڈ پرندہ ہے اور دماغ کو جو بلڈ جاتا ہے وہ عام باڈی کے بلڈ سے اس کا ٹمپریچر کم ہونا چاہیے کبوتر میں اللہ تعالیٰ نے ایسا میکینزم رکھا ہے کہ کبوتر کا جو بلڈ برین میں جاتا ہے وہ پہلے اس کی آنکھ میں جاتا ہے آنکھ کے اندر بلڈ ویسلز ہیں ان میں بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے ٹھنڈا ہوتا ہے اور وہ وہاں سے گھوم کے برین میں جاتا ہے جب کبوتر ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے اس میں پانی کی کمی ہوتی ہے اس کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے جب خون گاڑھا ہو جاتا ہے تو آنکھوں کے اندر جو آئرس ہے یہ مالیکولر مسلز ہوتے ہیں یہ جو زمین کہتے ہیں نا یہ بیسیکلی مالیکولر مسلز کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے تو ان کے اندر بلڈ ویسلز ہیں کہ بلڈ ویسلز کا یہ ہوتا ہے کہ وہ گاڑھا خون جب ان میں جاتا ہے تو وہ سویل کرنا شروع کر دیتی ہے اور آنکھ پھولنا شروع ہو جاتی ہے جب آنکھ پھولتی ہے تو اس کا جو آئرس ہے وہ سورج کی روشنی کے مطابق کانٹیکٹ نہیں کرتا تو کبوتر کو دھندلا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور کبوتر لوگ کہتے ہیں جی جال نہ لایا پیر نہیں کھول گیا چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں پیر اس وجہ سے نہیں کھولتا اس کو دھندلا نظر آتا ہے وہ بیٹھنے کی ٹرائی نہیں کرتا پاؤں پیچھے رکھتا ہے اور کسی دیوار سے جا کے ٹکراتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے جب آنکھ سویل کرتی ہے تو جس کے پیچھے جو آپٹک نرو ہوتی ہے ٹیکٹان اس پہ پریشر پڑتا ہے تو کبوتر کو دھندلا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ کچھ کبوتر کی آنکھ میں اس کی ایسی ایڈڈ کوالٹیز ہوتی ہیں جو اس سچویشن میں کبوتر کو ہیلپ کرتی ہیں جس کبوتر کی آنکھ زیادہ کشادہ ہوگی اس کی جو آپٹک نرو ہے جب اس کی آنکھ سویل بھی کرے گی تو اس پہ پریشر کم پڑے گا آنکھ نمدار ہونی چاہیے اور آنکھ کی جو کالی زمین کے گرد پتلی ہے پیپل ہے جس کا پیپل کے ساتھ والی جو زمین ہے اس میں بلڈ ویسلز نہ ہو یعنی اس میں سفیدی ہو یا اس کا اندر والا پیرا رنگ اچھا ہو تو وہ اس کو ایڈوانٹیج ہوگا جب اس کی آنکھوں میں گاڑھا تھک بلڈ بھی جائے گا اس کی آنکھ میں اتنی ایبلٹی ہوگی کہ وہ سورج کی روشنی کے مطابق اس کو کانٹیکٹ کر سکے
تو اس لحاظ سے اگر آپ آنکھ کو دیکھیں تو آنکھ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. آنکھ اچھی نہیں ہوگی نا اس کا پیپل اچھا نہیں ہوگا. پیپل کے گرد جو زمین آتی ہے وہ زمین بہت زیادہ اہم ہے. وہ اگر اچھی نہیں ہے تو وہ کبوتر جب ڈی ہائیڈریٹ ہوگا نارمل موسم میں اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب نمی کم ہوگی اس کے جسم میں پانی کمی ہوگی پھر وہ کبوتر نہیں کر آئے گا. آپ نے بڑی تفصیل سے اور بڑی سائنٹف جس طرح آپ سائنٹسٹ ہیں نا آپ نے جواب بھی سائنٹسٹ طریقے سے دیا. یہ اس کا دوسری بات نوک کا کردار کیا ہوگا؟ پرواز میں کبوتر کی نوک بڑے اہمیت کا ہے اس میں کچھ بتائیں. لوگوں کو صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس کے ناک کے سواد ٹھیک ہو. باقی لوگوں چھوٹی لوگ ہوتی ہے تو ناک کے نتنے تنگ ہو جاتے ہیں. پرواز کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. لمبی اور چھوٹی اس سے کوئی فرق نہیں. کوئی فرق نہیں. چھوٹی نوک والے بھی اڑ جاتے ہیں. نتنے اچھے ہونے چاہیے. کبوتر کے ہیڈ کے متعلق بتائیں. ہیڈ مختلف نسلوں میں مختلف طرح کے ہوتے ہیں. جی اپنی جس نسل میں ہوگا ہیڈ مختلف ہوگا. نہیں مختلف نسلوں میں مختلف ہوتے ہیں لیکن جو کبوتر زیادہ کام کرتے ہیں وہ چپٹے سال کے کبوتر کام کرتے ہیں. چپٹا سر چپٹا سال اس طرح ہوتا ہے وہ فلیٹ ہوتا ہے چونچ سے پیچھے فلیٹ ہوتا ہے. جی اور چونچ کی طرف اس کی سلوپ ہوتی ہے. چونچ کے اوپر جن کا ماتھا گرا ہوتا ہے نا وہ کبوتر خراب ہو چکے ہوتے ہیں. جو ان بریڈ ہوتے ہیں جو ان کو اور مسائل ہوتے ہیں وہ کبوتر پروازوں میں اچھا کام نہیں کرتے. پلے کا کندے کا کیا کردار ہے اور اس کے متعلق بتائیں. کندے کو بغیر تو کبوتر نامکمل ہے. چھوٹے کندے والے اچھے کبوتر ہوتے ہیں. نہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کبوتر کا کندے کے ساتھ اس کا ویٹ کیا ہے. اگر آپ چھوٹا کندا ہے اور ویٹ اس کا زیادہ ہے تو وہ کبوتر نہیں اڑے گا. جتنا کندا ہے اس کا ویٹ بھی کندے کے مطابق ہونا چاہیے. اگر ویٹ میں تو اس کا کندا بڑا کرے پھر وہ بھی اڑے گا لیکن ویٹ میں کبوتر ہونا اچھی علامت نہیں. چونکہ آپ بریڈنگ کے بڑے زبردست استاد ہیں دم کا کیا کردار ہے اور دم کیسی ہونی چاہیے کبوتر کی؟ دیکھیے اس میں نا میری کو نہ کوئی لوگوں سے مختلف رائے ہے. آپ اکثر دیکھا ہوا کبوتروں کی دم وہ کھالی ہوتی وہ بھی شام تک اڑ رہے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دم کا کوئی کردار نہیں ہوتا. جتنی دم پتلی ہوتی جائے گی کبوتر کا اتنے بیلنس بنتا جائے گا. اس کا جو دم کٹا ہوتا ہے وہ پتلا ہوتا جائے گا. جتنی دم چوڑی ہوتی جائے گی لمبی ہوتی جائے گی جو دم لمبی کرے گا نا کبوتر وہ کبھی پریئر نہیں ہو سکتا وہ خشک ہو جائے گا. دو پتے بھی ہیں تب بھی ٹھیک ہے کبوتر ایک پتا ہے تب بھی ٹھیک ہے لیکن دم برش کی طرح نہیں ہونی چاہیے. اور دم سائڈوں والے پتے چھوٹے اور سینٹر سے بڑے ہوں. اگر سائڈوں والے سینٹر کے برابر ہیں وہ کبوتر بھی وہ بھی اچھا نہیں. ٹائی ٹائپ جو دم ہوتی ہے اس کو بھی لائک کرتے ہیں. اس طرح کے ٹائی دو ہی دم ہیں. ہاں وہ بھی اچھے کبوتر. اچھا اڑتا ہے. وہ بھی شام تک اڑ جاتا ہے. اصل میں دم کا کنسپٹ کیا ہے. دم سپورٹ کرتے کبوتر کو اوپر موو کرنے کے لیے لیفٹ کرنا ہے رائٹ کرنا ہے اس طرح گھماتا ہے. دم اگر بھاری ہو جائے گی نا کبوتر بیلنس ہو جائے گا. لمبا چلنا شروع ہو جائے گا. یا لمبا چلے گا یا باہر گر جائے گا. کبوتر کی دم ہلکی ہونی چاہیے. ہلکی دم ہوگی تو دمچا اس کا پتلا ہو جائے گا. دمچا موٹا ہو جائے گا کبوتر میں بیلنس ہو جاتا ہے. لمبا جو کبوتر اڑتا ہے لمبا جاتا ہے جو گول جاتا ہے اس میں وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے یا لمبا اڑنے والا؟ نہیں وہ بعض کبوتروں کی عادت ہوتی ہے. اکثر کبوتر لمبے وہ جاتے ہیں جن کے اندر انرجی کم رہ جاتی ہے. پلے چھوٹے ہوتے ہیں بدلے چھوٹی ہوتی ہیں تو اس سے گول گھما نہیں جاتا. اور جو صبح سے لمبا گھومنا شروع کرتے ہیں وہ عادتاً ایسا کرتے ہیں. اس میں دم کا ان کے شولڈر کا پروں کا کوئی کردار نہیں ہوتا. نہیں اس میں کچھ جن کی عادت ہوتی ہے نا ان کا کردار کوئی نہیں ہوتا. لیکن جو کبوتر چھوٹی پلے کے کبوتر ہیں بدلے چھوٹی ہیں وہ گیا تو گول ہو کے باندھ ہیں واپس آ کے لمبا لمبا چلنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ وہ اتنے تھک جاتے ہیں جب تھکتے ہیں تو پھر وہ ٹرن لینا مشکل ٹرن لینا سے مشکل ہوتا ہے. پھر لمبا لمبا چلنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی اسسمنٹ کے مطابق گول گھومنے والا کبوتر اچھا ہے یا لمبا چلنے والا کبوتر اچھا ہے؟ میں پسند تو کبوتر پروری میں گول گھومنے والا کبوتر کیا جاتا ہے. اور لمبے کبوتر کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. مقصد کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے. یہ جا رہا ہے یہ آ رہا ہے وہ بڑی ٹینشن دیتا ہے. حالانکہ شام تک وہ بھی بیٹھتے ہیں یعنی کہ وہ نہیں بیٹھتے لیکن وہ سارا دن بندے کو ریڈی بیٹھنا پڑتا چھت پہ. مشکل ہوتی ہے. بہترین ہوا کبوتر سامان سے نکلے اور چھت نہ چھوڑے اور سیدھا گھر آئے. اس میں زیادہ کپاوا نہیں ہوتا.